السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لاکھ انرجی جھونک دیتے ہیں، باوجود اس کے ہمارا جواب صحیح نہیں بن پاتا ہے۔ آخر اس کا کارن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% صحیح جواب بنانا لکھنا آ جائے گا۔ پیارے بچوں، صحیح جواب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے صحیح طریقے سے سوال کو سمجھیں۔ عربی میں یہ بات کہی جاتی ہے، فہم السوال نصف الجواب۔ سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا ہی آدھا جواب ہے۔ ہم سوال ہی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اسی لیے ہمارا جواب صحیح نہیں بن پاتا ہے۔ تو اب سوال کو سمجھا کیسے جائے؟ تو سوال کو سمجھنے کا طریقہ، اس کا گڑ یہ ہے کہ سوال کے پوائنٹ کو سمجھا جائے، یعنی سوال کیسے بنتا ہے اور سوالیہ جملے میں اصل پوائنٹ ہوتا کیا ہے۔ انہی باتوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، مثال کے ساتھ بتائیں گے، لہذا دھیان سے دیکھیے کہ سوال بنتا کیسے ہے، اس بات کو سمجھیے۔ سوالیہ جملے میں اصل پوائنٹ ہوتا کہاں ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ بات بخوبی ذہن نشین کر لیجئے کہ سوالیہ جملے کے لیے اصل پوائنٹ سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوالیہ الفاظ کیا کیا ہے، کون کون سے ہیں؟ سوالیہ الفاظ یہ کچھ ہم نے لکھے ہیں، یہی سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں جو سوالیہ جملے میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی اصل پوائنٹ ہوتے ہیں، انہی کو خوب غور سے سمجھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوالیہ الفاظ ہیں کیوں، کس، کسے، کون، کیا، کیسا، کیسی، کیسے، کب، کہاں وغیرہ۔ یہ سوالیہ جملے کے اصل پوائنٹ ہوتے ہیں، انہی پر خوب اچھا سے فوکس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، سوال بنانے کے لیے ان میں سے کوئی لفظ جملہ میں لگایا جاتا ہے تو سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کئی ایک مثالیں دی ہیں، جیسے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے خط کھینچ دیا ہے، یہ خط کشیدہ الفاظ ہی سوالیہ الفاظ ہیں۔ اسی کو سمجھنا ہے کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے، اور اسی کا اصل جواب ہم کو لکھنا رہتا ہے۔ سوال کا اصل جو پوائنٹ ہوتا ہے، بس اسی کا جواب ہم کو لکھنا ہوتا ہے، جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اسی لیے ہمارا جواب 100% صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں سبھی سوالیہ الفاظ پر، یعنی سوالیہ جملے کے مین پوائنٹ پر ہم نے خط کھینچ دیا۔ دیکھیے، یہاں پوچھ رہا ہے آپ کیوں پڑھتے ہیں، تو یہاں دیکھیے اصل پوائنٹ یہ ہے کیوں۔ کیوں کا جواب لکھنا ہے، علم سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کس سے پڑھتے ہیں، تو اصل پوائنٹ کس ہے، لہذا اسی پر فوکس کر کے اسی کا جواب لکھنا ہے۔ استاد سے پڑھتے ہیں۔ آگے ہم جواب کو بنانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، یہاں صرف آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ آپ کسے مانتے ہیں، تو کسے، یہ مین پوائنٹ ہے، اسی کا جواب دینا ہے۔ ماں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کون پڑھاتا ہے، تو اصل پوائنٹ کون ہے، اسی کا جواب لکھنا ہوتا ہے کہ استاد پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کیا پڑھتے ہیں، تو اصل پوائنٹ کیا ہے، کیا کا جواب دینا ہے کہ عربی زبان پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو وہ کیسا پڑھاتے ہیں، وہ یعنی استاد، تو اصل میں یہ کیسا، یہ مین پوائنٹ ہے، اسی کا جواب دینا ہے کہ اچھا پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کیسی حالت ہے، تو اصل پوائنٹ کیسی ہے، اسی کا جواب دینا ہے کہ اچھی ہے، یعنی ہماری حالت اچھی ہے۔ اسی طرح آپ کیسے پڑھتے ہیں، تو اب یہاں مین پوائنٹ کیسے ہے، اسی کا جواب دینا ہے کہ خود عبارت پڑھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ کب پڑھتے ہیں، تو مین پوائنٹ کب ہے، اسی کا جواب دینا ہے کہ رات میں پڑھتے ہیں یا دن میں پڑھتے ہیں۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں، تو اصل پوائنٹ کہاں ہے، بس اسی کا جواب دینا ہے کہ مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ سوال بنانے کا طریقہ ہے۔ سوالیہ جملے کیسے بنتے ہیں، اس میں اصل پوائنٹ کہاں ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ سوالیہ جملے
اس طرح بنتے ہیں کہ سوالیہ الفاظ یعنی جو سوالیہ جملے کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کو جملے میں لگا دیا جاتا ہے اور جواب دینے میں اسی پر فوکس کرنی چاہیے۔ اس کا پہلے اسکرین شاٹ لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سوالات لمبے دکھتے ہیں لیکن سوال کا گر اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کا جواب بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس میں یہی مین پوائنٹ دیکھنا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اس لمبے چوڑے سوال میں مین پوائنٹ کیا ہے؟ مین پوائنٹ یہ ہے، بس اسی کا جواب دینا ہے، باقی سارے ہی سوالات کے الفاظ کو دوہرا دینا ہے۔ مثال کے طور پر فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں جاتے تھے؟ سوال کے سبھی الفاظ کو دوہرا دینا ہے اور اس کا جواب صرف لکھ دینا ہے کیوں، تو اس کا جواب ہے پڑھنے جاتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے تھے یا پڑھنے جاتے تھے۔ تو آپ دوسرے سوال کو دیکھیں، یہ بھی لمبا چوڑا سوال ہے لیکن یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے اصل پوائنٹ کو دیکھنا ہے، اسی پر فوکس کرنا ہے۔ اصل پوائنٹ ہے اس کا کس عربی شاعر، تو ہم کو صرف اسی کا جواب دینا ہے کہ عربی کے مشہور شاعر متنبی سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی، یعنی اصل پوائنٹ کا آپ نے جواب لکھ دیا، باقی سوال کے الفاظ کو ہو اتار دیجئے، جواب 100% صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرے سوال کو دیکھیے، یہ بھی لمبا چوڑا سوال ہے۔ فرحت اللہ بیگ شیرخانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ تو اس کے بھی اصل پوائنٹ کو دیکھیے، یہ ہے کس طرح کی غلطیاں، اب اس سے جڑا ہوا یہ ہے تو اب کس طرح کی غلطیاں، تو اب یہاں پر صرف یہ لکھنا ہے، مین پوائنٹ کو دیکھیے تو کس طرح کی غلطیاں، غلطی کی قسم پوچھ رہا ہے، تو غلطی کیا تھی؟ اعراب کی غلطی، اصل پوائنٹ کس طرح کی۔ تو اب ہم کو سوال کے سبھی الفاظ کو دوہرا دینا ہے اور اصل پوائنٹ کا جواب لکھ دینا ہے۔ فرحت اللہ بیگ شیرخانی میں اعراب کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح چوتھا سوال دیکھیے کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ تو اب میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں، تو اب یہاں بھی اصل پوائنٹ کیسی ہے، تو یہاں بھی کیسی کا جواب پر فوکس کرنا ہے کہ کیا ہوگا، باقی سوال کے الفاظ کو ہی ہو ذکر کر دے رہا ہے، ہمارا جواب 100% صحیح ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے، میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے ہیں؟ نظم کو نثر بنا دیتے تھے۔ میاں دانی نظم کو نثر بنا دیتے تھے۔ کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ نظم کو نثر بنانے کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو نظم کو نثر بنانے کی غلطی، آپ اس کو اور بھی آسان انداز سے اس طرح لکھ سکتے ہیں، نظم کو نثر بنانے کی غلطی، نظم کو نثر بنانے کی غلطی کیا کرتے تھے، بنانے کی غلطی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سوال لمبا تو ہے لیکن اصل پوائنٹ کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور اس کا جواب ہم کو معلوم ہے تو جواب بالکل لکھنا آسان ہو جائے گا اور 100% صحیح ہو جائے گا۔ ہو سوال کے الفاظ کو لوٹا دیجئے اور اصل پوائنٹ کا جواب لکھ دیجئے، جواب صحیح ہو جائے گا۔ یہ پانچواں سوال، یہ بھی لمبا ہے لیکن اس کا بھی مین پوائنٹ سمجھیے تو جواب بالکل آسان ہے۔ مین پوائنٹ کیا ہے؟ کیا طریقہ، یعنی مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، اگر ہم یہ جانتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی آسان ہے۔ بہو سوال کے الفاظ کو دوہرا دیجئے اور اس کے مین پوائنٹ کا جواب دے دیجئے کہ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بچوں سے عبارت پڑھاتے
اگر اس میں غلطی ہوتی تو اس کو بتاتے، اب پھر اس کو پڑھ کر عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور مطلب بتاتے تھے۔ امید ہے کہ سوال کو سمجھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سوال کے سمجھنے اور جواب کے لکھنے کا طریقہ اس ویڈیو سے سمجھ میں آیا تو ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے۔ اسی طرح کی کوئی بھی مشکل ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے۔ ایسے ہی باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔